کہانی شہر دل، ماخوذ ضرورت رشتہ، قسط نمبر 7۔ کھانے کی ٹیبل پر ممی نے شایان سے اس بات کا تذکرہ نہایت خوشی سے کیا۔ یہ سن کر اس کے تاثرات میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ میرے لیے بہت پرلطف تھا۔ اس کی سفید رنگت سرخ پڑ گئی تھی، مسلس تن گئے تھے، غصیلی نگاہیں مجھ پر ڈالی۔ میں یکدم ہی اسے ستانے کی موڈ میں آ گئی اور دانستہ بولی، ممی وہ لوگ لڑکے کی پک بھی تو دے گئے تھے، وہ بھی تو شایان کو دکھائیں۔ حالانکہ وہ پک میں نے خود بھی نہیں دیکھی تھی، نہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ابھی دکھاتی ہوں۔ ممی تصویر لینے اٹھ گئی۔ پاپا اور فرحان کی موجودگی میں وہ مجھے گھورنے کے سوا اور کیا سرزنش کر سکتا تھا۔ ممی تصویر لے کر آ گئی۔ لڑکا تو واجبی سا ہے، مگر انکم ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی ردا کے لیے ٹھیک رہے گا، ممی نے زیر لب کہتے ہوئے تصویر شایان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے لامحالہ ایک نظر تصویر پر ڈالی، بے ساختہ نخوت سے بولا، یہ لڑکا ہے ممی، اس سے بدشکل انسان آپ کو اور کوئی نہیں ملا۔ ساتھ ہی اس نے حقارت سے تصویر ٹیبل پر اچھال دی۔ مجھے دکھائیے۔ میں نے تصویر اٹھا کر دیکھی۔ وہ واقعی بہت معمولی صورت تھا، شایان کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے بیشتر رشتے ممی ٹھکرا چکی تھی، مگر اب اس بار شاید انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ہی دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی تھی۔ چلے گا ممی، بس آپ جلد از جلد شادی کی تیاری کریں۔ میں بدستور شایان کا تماشا دیکھنے کے موڈ میں تھی۔ اسے جلانے کے لیے دانستہ بولی، مگر شایان کو تو لڑکا پسند نہیں آیا۔ ممی شایان کو بالکل حقیقی بیٹوں والا درجہ دیتی تھی، شایان کی ناپسندگی میں وہ یہ رشتہ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ مایوسی سے بولی، شادی میری ہونی ہے یا شایان کی؟ آپ جلد از جلد مجھے رخصت کرنے کی تیاری کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں شایان کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھ کر دانستہ بولی۔ وہ بھی کچھ کہنے کے موڈ میں تھا کہ اچانک مجھے زوردار ابکائی آئی اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واش روم کی جانب لپکی۔ ممی میرے عقب میں آئیں۔ کیا ہوا بیٹے؟ وہ میرا منہ صاف کرنے لگی۔ یوں ہی جی متلا گیا تھا، متلی ہو گئی۔ میں کلی کے بعد لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ ممی مجھے دوبارہ ٹیبل پر لے آئیں۔ میری متلی نے شایان کے تاثرات بدل کر رکھ دیے تھے۔ اس کے چہرے کی اذیت اب فتح کی نوید سے مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرے لیے کھانا زہر ہو گیا تھا۔ ہر شے کو دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگتی۔ چند دن یہی کیفیت رہی۔ سب کے درمیان بیٹھتے ہوئے خوف آنے لگا۔ مجھے ممی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہر متلی کے بعد میں پکا فیصلہ کرتی، مگر عمل درآمد کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہو جاتا۔ ایک روز شایان مجھے تنہا پا کر میرے قریب آیا۔ تم نے ابھی تک ممی کو کیوں نہیں بتایا؟ تم سے بات نہیں ہوتی تو میں کر لوں، وہ بولا۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے سرک رہا تھا۔ مجھے اس بات کا مکمل احساس تھا، مگر اتنی بڑی بات گھر میں کیا طوفان لا سکتی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر شایان کو خاموش رہنے کی تاکید کی کہ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر خود ہی بتا دوں گی۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، مگر میری حالت یونیورسٹی جانے والی نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارے معدے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹریننگ کے دوران غیر معیاری کھانوں کا نتیجہ ہے۔ چلو میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ کھانے کے دوران مجھے لازماً متلی ہوتی تھی۔ ممی میری حالت دیکھ کر بولی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک رات میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ ٹیبل کے بجائے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ بستر پر لیٹی ایک ٹک خالی دیوار کو تک رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہوئی اور شایان اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ مجھے اپنے ہارے ہوئے وجود سے کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ممی ڈیڈی آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس لے چلوں۔ میں اتنی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی کہ مجھے اب شایان پر غصہ کرنے کی بھی تاب نہ رہی تھی۔ ضرورت ہوگی تو میں خود چلی جاؤں گی، میں دھیمے سے بولی، حالانکہ مجھے گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ کی بے حد ضرورت تھی، مگر میرا خوف مجھے اس سے باز رہنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، کیوں بات نہیں کرتی ممی سے، اور نہیں مجھے کرنے دیتی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی؟ دراصل مجھ میں اب بات کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ دراصل میں تمہارا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لینے آیا تھا، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ڈاکومنٹس بنوانے ہیں۔ میں شکست خوردہ تھی، ہمتیں بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے ہمراہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں بوجھل سی بستر سے اتری، الماری سے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ الماری بند کرنے کو تھی کہ مجھے زور کا چکر آیا۔ شایان مجھے بروقت نہ سنبھالتا تو یقیناً میں فرش پر ڈھہ جاتی۔ ساتھ ہی مستی شروع ہو گئی۔
وہ مجھے سہارا دے کر واش روم لے گیا۔ جب تک میں نے منہ صاف نہ کر لیا اس نے مجھے تھامے رکھا، پھر دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ میرا لحاف درست کر رہا تھا کہ ممی اچانک کمرے میں آئی۔ شایان تم یہاں؟ ان کا لہجہ نارمل تھا۔ ممی دل سے شایان کو اپنا بیٹا اور میرا بھائی مانتی تھی، اس لیے میرے کمرے میں اس کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ ممی ایکچولی ردا کی طبیعت خراب تھی، پوچھنے آیا تھا ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس کے لہجے کی بد اعتمادی اور دل کا چور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تو چلی جاؤ نا بھائی کے ساتھ، میں تو کہہ کر تھک گئی، کسی کی تو مان لو۔ ممی میرے قریب آ کر مجھ پر جھکی۔ دیکھو رنگت کیسے ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی ہے، وہ بولی۔ شایان باہر چلا گیا۔ ممی میرے قریب بیٹھ گئی۔ دل چاہا ممی کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں، مگر دل گھبرا کر ہچکولے کھانے لگتا۔ بے بسی کی حالت میں میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔